اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ذرا سنیے اور اس کا لطف لیجئے اور حضور کے دیے گئے اس وعدے پہ دل کے قرار کا سامان کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی، جب بھی تکلیف ہوئی تو وہ سوال مالک کی دہلیز پہ کرے گا، وہ مصلی بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے۔ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ثوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا تو انہوں نے کہا حضور میں ضمانت دیتا ہوں، میں زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ صحابی کا کوڑا گرتا ہے اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے، کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا کے دے دیتے، کہا نہیں ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اتنا لحاظ رکھا اور اپنے وعدے کی پاسداری اس انداز سے بھی کی۔ تو یہ ہے وہ دولت جو کسی بندے کو اللہ صالح اعمال کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا ضعیف یقین ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد ہے، اور اس کا جو حصہ اللہ کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے ایک شخص کے پاس کچھ پیسے موجود ہوں، اس کی جیب میں ہے، اس کے لاکر میں ہے، گھر میں ہے، اور ایک وہ اس کا مال ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے، تو جس طرح وہ اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں پر مطمئن ہوتا ہے، بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر بھی ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے، کہتا ہے وہ بھی میرے ہی ہیں۔ تو جو شخص بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر تو مطمئن ہے، گھر میں موجود رقم پر تو مطمئن ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی جیب میں جو ہے اس پر تو مطمئن ہے، اور اس کی قسمت کا جو ابھی اللہ کے پاس ہے اس نے ابھی اس کو دیا نہیں، اس پہ مطمئن نہیں ہے، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ذوف یقین اور کیا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے، جس کو چرایا جا سکتا ہے، جس کو چور کھینچ سکتا ہے، جو گر سکتا ہے، جو چھینا جا سکتا ہے، اس پہ تو یقین کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، اور جو اس کا حصہ اللہ کے ہاں ہے اس پہ یقین نہیں کر رہا، تو کہا کہ اس سے بڑھ کر پھر اور ذوف کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں قناعت کا نور رکھنے والے ہی مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ ابن جوزی نے کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں قناعت آ گئی اس کی زندگی مطمئن ہو گئی، اور جس شخص کی زندگی میں طمع آ گیا اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی، اذیت کا شکار ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے، ایک عمل ایسا بتا دیجئے اگر میں وہ عمل بجا لاؤں تو اللہ مجھ سے پیار کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو جو جواب دیا اس کا مفہوم سن لیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا جو دنیا میں موجود ہے، میسر ہے، اس سے بے رغبت ہو جا، تیری ضرورتیں تو پوری ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تیری رغبت ادھر نہ رہے، زہد فی الدنیا اختیار کر لے، تو تجھ سے اللہ پیار کرے گا کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کے بھی دنیا کا نہیں میرا ہے، اور جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے، اور اگر تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے گا اور لوگوں کی دولت میں، ان کے مال میں تجھے رغبت ہوگی تو فرمایا کہ پھر لوگ تجھ سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ قناعت کا نور عطا فرماتا ہے شخص کو جو اچھے اور صالح اعمال بچا لائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔